اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کیا کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ واقعی منزل تک پہنچاتا ہے؟ آئیے آج احمد کی کہانی میں جھانکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں انتخاب، اس کے نتائج اور کامیابی کے اصل مطلب کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شہر سے جہاں ہر کسی کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب ہیں، اور یہیں ہماری ملاقات ہوتی ہے احمد سے، ایک بہت ہی باصلاحیت نوجوان جو بس جلد از جلد کامیابی کی چوٹی پر پہنچنا چاہتا تھا۔ تو یہاں احمد زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑا تھا جہاں اسے ایک راستہ چننا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے دو راستے تھے جنہوں نے اس کی زندگی کی سمت طے کرنی تھی۔ احمد کے والد ایک بہت ہی نیک اور ایماندار انسان تھے، اور ان کی ایک ہی نصیحت تھی جو وہ ہمیشہ دہراتے تھے، بیٹا سچ اور محنت کبھی ضائع نہیں جاتے۔ مگر احمد ہر نصیحت کو مسکرا کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ اچھی زندگی کی بنیاد بس یہی اصول تھے۔ اور دیکھیں، اصل کشمکش یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف سچائی کا راستہ تھا جو روشن تو تھا پر مشکل بھی تھا، اور دوسری طرف دھوکے کی ایک پگڈنڈی جو بڑی پرکشش لگتی تھی لیکن تھی بہت اندھیری۔ اب احمد کو ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور پھر احمد کو ایک بڑی کمپنی میں ایک زبردست وقت گزرا اور احمد کو ایک بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ یہ اس کے خوابوں کی پہلی سیڑھی تھی۔ اندازہ نہیں تھا کہ یہ چمک دمک والا ماحول اس کے اصولوں کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گا۔ تو اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں ایک چھوٹا سا جھوٹ ایک ایسی پھسلن والی ڈھلان بن جاتا ہے جس پر چلتے چلتے احمد کا ضمیر بوجھل ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں یہ سب کیسے شروع ہوا۔ پہلے تو اس نے دوسروں کو دھوکے سے آگے بڑھتے دیکھا، پھر اس نے سوچا چلو چھوٹے موٹے جھوٹ سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن جھوٹ کا جال آپ جانتے ہیں، یہ بہت جلدی پھیلتا ہے اور بڑا اور پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو باہر سے دیکھنے والوں کے لیے تو احمد کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، لیکن اندر اس کا ضمیر اس جھوٹ کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا، اور ہر کامیابی اس کی بے چینی کو اور بڑھا رہی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ ہر جھوٹ کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ احمد کو بھی اپنی قیمت چکانی پڑے۔ ایک ایسا لمحہ جب اس کی بنائی ہوئی پوری دنیا ٹوٹنے والی تھی۔ بس پھر دفتر میں ایک خبر آگ کی طرح پھیلی، کیا آڈٹ ہونے والا ہے، اور یہ چند الفاظ احمد کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ اس کے جھوٹ کا پورا محل ایک ہی پل میں جیسے زمین پر آ گرا۔ وہ پوری رات، کیا رات تھی وہ! ایک طرف خوف تھا، دوسری طرف ضمیر کی آواز، کشمکش ہی کشمکش۔ اور پھر آدھی رات کو اس اندھیرے میں اسے اپنے والد کے الفاظ یاد آئے، سچ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور بس یہ الفاظ اس کے لیے ایک روشنی بن گئے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ احمد کیا کرے گا؟ ایک طرف اس کا کیریئر تھا، اس کی عزت، اور دوسری طرف سچ۔ بہت بڑا فیصلہ تھا یہ، اور اس نے مشکل راستہ چنا، وہ راستہ جو بظاہر ناکامی کی طرف جا رہا تھا، لیکن اصل میں یہی اس کے ضمیر کی جیت کا راستہ تھا۔ تو اگلے دن ڈرتے ڈرتے ہی صحیح، لیکن احمد نے ہمت کی اور اپنے تمام جھوٹ کا اعتراف کر لیا۔ اس نے نتائج کی کوئی پرواہ کیے بغیر سچ کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو ہوا کیا؟ اسے سزا ملی، ظاہر ہے نوکری بھی گئی، لیکن اس نے اپنا ضمیر واپس جیت لیا۔ یعنی اس نے سب کچھ نہیں کھویا، بلکہ جو سب سے قیمتی چیز تھی، اندر کا سکون، وہ اسے واپس مل گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں احمد کی اصل کامیابی کا سفر تو اب شروع ہوا تھا۔ اس میں وقت لگا، کئی سال لگے، لیکن دھیرے دھیرے احمد نے اپنی زندگی دوبارہ سے کھڑی کی، اور اس بار بنیاد ایمانداری کی تھی۔ اب لوگ اسے اس کی قابلیت سے نہیں بلکہ اس کی سچائی سے پہچانتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے والد کی تصویر دیکھ رہا تھا، اور اسے احساس ہوا، اسے سمجھ آیا کہ وہ کیا کہتے تھے۔ اصل کامیابی پیسہ، عہدہ، یہ سب نہیں ہے، اصل کامیابی سچ پر قائم رہنا ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی کہ سچ کا راستہ ہاں مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی منزل ہمیشہ ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ کہانی ہم سب کے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ کون سا بوجھ اٹھانا زیادہ آسان ہے، تھوڑی دیر کی محنت اور نظم و ضبط کا، یا زندگی بھر کے پچھتاوے کا؟